بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں حضور بخش بکٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں براک ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں بلوچستان کے حوالے سے کچھ اہم چیزیں وہ ڈسکس کریں گے، انشاءاللہ اپنے گیسٹ کی رائے بھی جانیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کافی عرصے سے جاری ہیں بلوچستان میں۔ ہم جب بھی دیکھتے ہیں کچھ دن بعد خبریں آ جاتی ہیں کہ بھئی کس طریقے سے کون سا اہم کمانڈر بی ایل اے کا مارا گیا، جنم واصل ہوئی، تو آج بھی کچھ نئی خبریں ہیں۔ ایک اور اہم کمانڈر مارا گیا ہے آئی بی اوز میں، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ دیگر آگے چل کے نسیم بلوچ کے اکاؤنٹ کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا، ٹویٹر پہ کافی پوسٹیں کرتا ہے، وہ بھی وہیں جو ایک قسم کا نیریٹو لے کے بیچ رہا ہے بھارت کی طرف سے جو ان کو ملتا ہے، یا پھر آپ کریں کہ ملک دشمن جو عناصر ہیں وہ یہ چیزیں کرتے ہیں، تو وہ بھی اسی کا حصہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اب جب بھی دیکھیں نسیم بلوچ سے لے کر مارنگ تک یہیں ایک رونا روتے ہیں، کبھی محرومیوں کا، کبھی کہتے ہیں مسنگ پرسن والا ایشو ایک الگ طریقے سے وہ پورٹرے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ آگے چل کے کچھ اور چیزیں، بھارت اور عبوری حکومت جو ہے طالبان کی افغانستان میں، ان کے کتنے تعلقات گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ خبریں تو یہ آ رہی ہیں کہ بھارتی انجینئر وہ موجود ہیں بگرام میں، کابل میں، تو اس حوالے سے بھی بات کریں، کیونکہ اگر یہ بھارت ہمیشہ سے ڈنائی کرتا ہے کہ وہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وہ نہیں ہے، تو یہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ بالکل اس کے منافی ہیں، بالکل وہ یہی ثابت کرتے ہیں کہ بھارت ہمیشہ سے ہوا دیتا ہے۔ جب ہم فتنہ خوارج کی بات کرتے ہیں، فتنہ ہندوستان کی بات کرتے ہیں، تو بھارت کہیں نہ کہیں ملوث پایا جاتا ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے، گیسٹ کی رائے جانیں گے۔ ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے تانیہ بازئی صاحبہ، سے بات کرتے ہیں۔ تانیہ، خوش آمدید۔ تھینک یو بکٹی صاحب۔ تنی، سب سے پہلے تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے حوالے سے میں بات کروں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم نے بھی کافی پوڈ کاسٹ کی اس پہ، جب سے یہ آئی بی اوز اسٹارٹ ہوئے ہیں بلوچستان میں۔ آپ نے بھی دیکھا کہ کتنے کمانڈرز مارے گئے ہیں اس بیچ، اور بالکل بہت ساری کامیابیاں بھی سیکورٹی فورسز نے حاصل کی۔ ابھی اہم خبر آئی ہے کہ ایک کمانڈر تھے شنکر عرف کمانڈو، ان کا نام بتایا جا رہا ہے، یہ بھی اہم کمانڈر تھے، اللہ نظر کے ساتھ کافی قریبی تعلقات تھے ان کے۔ اس کا جہنم واصل ہونا کتنی بڑی کامیابی ہے، اور اوور آل آپ آئی بی اوز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اوور آل ہم پچھلے کافی مہینوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بی ایل اے کے بڑے اہم کمانڈرز کو مارا جا رہا ہے اور جانم واصل ہو رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے کامیابی ہے۔ پہلے ٹارگٹس اتنی ایزیلی ہم نہیں اچیو کر سکتے تھے۔ ابھی کچھ مہینوں سے آپ دیکھ لیں، جتنے بھی بی ایل اے کے بڑے نام ہیں، یا ڈاکٹر اللہ نذر اور بشیر زیب کے بعد جو بی ایل اے سنبھال رہی ہے، ان کو ہم نے جتنا مارا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، تو یہ اچیومنٹ ہے۔ دہشت گردوں کو اس طرح جو گوریلا وار کرتے ہیں، ان کو مارنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، یہ تو واردات کر کے پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا بلوچستان میں، جو کہ بہت ہی اچھا تھا۔ بالکل تانیہ، نسیم بلوچ کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی، لیکن یہ ایک ایسے کردار ہیں، آپ نسیم بلوچ سے لے کر مارنگ بلوچ تک دیکھیں، جتنے بھی یہ کردار آئے ہیں انہوں نے سیم ہی جو منجن ہے وہ بیچنا چاہا، جو ایک ملک دشمن عناصر کا ایک پروپیگنڈا ہے اس کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ ابھی بھی یہ بلوچستان کے ایشو کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اقوام متحدہ تک لے کے جائیں گے۔ آپ ان ساری ان کی اس آپ کہہ لیں کہ مکرو جد و جہد کو کیسے دیکھتے ہیں، اگر اس کانٹیکسٹ میں بات کریں کہ یہ ہمیشہ سے جو ہماری ایک سوورنٹی ہوتی ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ پہلے بھی اقوام متحدہ گئے تھے، انہوں نے ان کے منہ پہ مار دیا تھا، جو بھی صحیح، ان کا کیس تھا صحیح۔ آزاد بلوچستان کا یا سیپریٹسٹ بلوچستان کا۔ یہ اپنا کیس لے کے گئے تھے کہ ہمارا جو بلوچستان ہے اس کو آپ انڈیپینڈنٹ بلوچستان ڈکلیئر کریں۔ صحیح۔ بعد میں یو این نے کہا کہ یہ پتہ نہیں یہ بیمار ہے، ذہنی مریض ہیں کیا ہے، ان کے منہ پہ یو این نے کیس مارا ہے صحیح۔ کہ ایک ریاست ہے، پاکستان ایک ریاست ہے، بلوچستان اس کا حصہ ہے، ہم کون ہوتے ہیں بلوچستان کو ایز انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے والے؟ چونکہ باہر وہ برآمداغ اور البیار مری بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سارے کارنامے ان کے اپنے ہیں۔ انہوں نے گوروں کو اسی بیس پہ بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور مسنگ پرسنس کا جنہوں نے ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دوبارہ اگر یونائٹڈ نیشن جائیں گے، دوبارہ ان کے منہ پہ ان کا کیس مارا جائے گا، کیونکہ ان کے کیس میں کوئی حقائق نہیں ہے، ایویڈنس نہیں ہے، پروف نہیں ہے۔ جس طرح مسنگ پرسن کا ہم نے کمیشن بنایا، ہم نے کہا ہمیں ڈیٹیلز دیں، بلانگنگز دیں، آپ کے جو مسنگ پرسنز ہیں۔ یہ صرف نام لکھوا کے انہوں نے لسٹ دی ہے، نہ باپ کا نام ہے، نہ سی این آئی سی ہے، کیسے دیں؟ وہ تو جو مسنگ پرسنز ہیں وہ تو ملیٹنٹس ہیں، وہ تو بی ایل اے میں ان کی ریکروٹمنٹ ہو گئی ہے، وہ تو بی ایل اے میں بھرتی 4000 لوگ ہو گئے ہیں۔ انہیں 4000 لوگوں کی تصویریں اٹھا کے پہلے پاکستانی عوام کو بیوقوف بنایا، پھر گوروں کو، پھر جو باہر انٹرنیشنل این جی اوز ہیں ان کو، پھر ہیومن رائٹ ایکٹ آرگنائزیشنز کو بیوقوف بنایا۔ ہمیں کیا نہیں پتا وہ 4000 بندہ کون ہے؟ میرے چچے مامے، آپ کے چچے مامے تو نہیں ہے نا؟ تو 4000 بندہ یہی مسنگ پرسنز ہے جن کی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے۔ تو ابھی
میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی LBR مری کا کل, آئی تھنک ان کی نئی ویڈیو ہے کہ ہم اقوام متحدہ جا رہے ہیں اور ہمارا جو بھی ایشو ہے وہ وہاں پہ اکنالج کیا جائے گا. یہ پہلے بھی گئے تھے, یہ ڈرامہ کیا تھا. لیکن آپ نے ڈاکٹر نسیم کی بات کی. ڈاکٹر نسیم جو باہر بیٹھا ہے, آئی تھنک ایمسٹرڈیم میں وہ انڈین NGO چلا رہا ہے اور ان کو فنڈنگ بھی انڈین NGO کر رہی ہے. ڈاکٹر نسیم بلوچ کو ازائلم ہی اسی بیس پہ ملا ہے کہ انہوں نے جا کے یہ ڈاکومنٹ سبمٹ کیے ہیں کہ بلوچستان میں ہمیں مارا جائے گا, ہمیں بلوچستان میں سیف نہیں ہے تو ہمیں ازائلم دیا جائے. تو جن کو اس جھوٹ کی بنیاد پہ ازائلمس دیے گئے ہیں, جیسے کریمہ بلوچ کینیڈا میں تھی, ابھی کیا بلوچ ناروے میں بیٹھا ہوا ہے, تو یہ جھوٹ کی بنیاد. ازائلم لینا آج کل کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ کو بہت ہی ایک ریزن دینی ہوتی ہے, پھر آپ کو ازائلم ملتا ہے. تو یہ سارے جو انڈین NGO ہے ان کو سپورٹ کریں. آپ نے ڈاکٹر نسیم بلوچ کا دیکھا ہوگا, BNM کا جو ہے, کس طرح کے ایونٹس وہ ایمسٹرڈیم میں نہیں کرا سکتی, آپ نہیں کرا سکتے. اٹ ٹیکس اے لاٹ آف منی. تو ان کو پیسے کون دے رہا ہے؟ تو اسی طرح وہ جو اندر بیٹھی ہیں لانگو, ان کا بھی یہی ہے کہ 6 یورپ کے ٹور لگائے اس نے 1 سال میں, ٹھیک ہے. بجائے اس کے وہ پیسہ اٹھا کے بلوچ, محروم بلوچ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے, جن کے پاس اسکول جانے کی فیس نہیں ہے, جن کے گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, شادی کرنے کے پیسے نہیں ہیں, تو مارنگ لانگو کو چاہیے تھا کہ ان پہ انویسٹ کریں. مارنگ لانگو نے کیا کیا, 6 یورپ کے ٹور لگا دیے, اس میں بیچ میں جا کے اپنے گھر, گاڑی, یہ سب کچھ اس نے خرید لیا. اپنے جو اس کی اکانومک حالت تھی وہ اس نے امپروو کی. آئی فون آپ دیکھیں, ایکسپینسو گیجٹس ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, 2-2.5 لاکھ کا وہ سوٹ پہن رہی ہے. تو بات تو جلسوں میں بلوچ محرومیوں میں کی کرتے ہیں, لیکن جب ان کو فنڈنگ آتی ہے تو یہ پھر اپنے اور اپنی فیملی پہ انویسٹ کرتے ہیں. یہ کسی بلوچ کے ہاتھ میں پیسہ نہیں تھماتے ہیں کہ آپ یہ اپنے جو بھی بیسک نیڈس ہیں اس کو آپ فلفل کریں. تو یہ سب ڈرامہ ہے, یہ سب بلوچستان کارڈ یوز کرتے ہیں, بلوچستان کے نام پہ ڈرامے کرتے ہیں. چاہے وہ باہر بیٹھے ناراض بلوچ ہیں, چاہے وہ بلوچستان میں مارنگ لانگو یا پھر اس کی بہن نادیہ ہے یا پھر بیبو ہے. اب آپ دیکھیے نا, سمی الدین کا بھائی عمان میں بزنس مین ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھا کاروبار کر رہا ہے. ڈاکٹر اللہ نظر کا بیٹا باہر پڑھ رہا ہے, یونیورسٹی باہر انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. اپنے بھائی بچے باہر پڑھ رہے ہیں, پروگریس کر رہے ہیں, اور یہاں غریب کے بچوں کو آپ ریکروٹ کر رہے ہیں BLA میں, اور غریب کے بچوں کو آپ مروا رہے ہیں. تو یہ جو یونائٹڈ نیشن اب گئے, یہ ان کے منہ پہ دوبارہ ماریں گے کہ اس کو. بالکل تانیہ, ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ جا کے بولیں گے بھی کیا, یہ جو اتنے انہوں نے مطلب دہشت گردی کی, اتنا وائلنس پھیلایا. جعفر ایکسپریس کا واقعہ دیکھ لیں آپ, یہ اسنیپ چیکنگ کر کے جو مزدوروں کو انہوں نے شہید کیا, وہ واقعہ دیکھ لیں. تو یہ کس منہ سے جائیں گے اور کس طریقے سے ان کو بیک کریں گے یا پھر اپنے ان غلطیوں کو جسٹیفائی کریں گے, یہ بنتا بھی نہیں ہے. اور عوام بھی خود سمجھدار ہے. تانیہ, میں ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا طالبان کے حوالے سے. بھارت کیونکہ ہمیشہ سے ہوا دیتا ہے دہشت گردی کو, بلوچستان میں بھی اور KPK میں. اگر فتنہ خوارج کی بات کریں تو عبوری حکومت جو افغانستان کی ہے اس کے تھرو, تو ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو بھارتی انجینئرز ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں. بگرام کی بات کریں, کابل کی بات کریں, تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ہر طریقے سے سپورٹ کریں تاکہ وہ اچھے طریقے سے دہشت گردی کریں پاکستان میں. میں چاہتا ہوں اس ٹاپک بھی آپ بات کریں. نہیں, اگر بھارت کے انجینئرز وہاں موجود ہیں تو کیا ان کو ایٹم بم بنا کے دے رہے ہیں یا ان کو وہ میزائلز بنا کے دے رہے ہیں؟ ابھی جو ہم نے چائنا سے جو چیزیں لی ہیں, انڈیا کو تو پتہ ہی نہیں ہے. انڈیا کو جس دن پتہ چل جائے گا کہ چائنا نے ہمیں کیا کیا کچھ دیا ہے فار دی وار, تو انڈیا کبھی سوچے گا بھی نہیں ہم پر حملہ کرنے کا یا پاکستان کو تھریٹ کرنے کا. رہی بات افغان کی آپ بات کر رہے ہیں, میں آج ایک ویڈیو ٹویٹر پہ دیکھ رہی تھی. ایک افغانی نے اپنے اوپر فین نہیں ہے, فین, وہ کسی طریقے سے اس نے اپنے اوپر اس کو باندھا ہوا تھا اور پتہ نہیں کوئی خود سے کوئی میزائل بنا رہا تھا. تو جب اس نے چلایا وہ خود نیچے گر گیا اور زخمی ہو گیا. تو مجھے لگتا ہے یہ جو انڈین انجینئرز ہیں, انہی افغانیوں کے اوپر تجربے کر کے میزائلز بنا رہے ہیں پاکستان کے لیے, اور انہی کو یہ خود ہی ماریں گے. اور اگر یہ انجینئرز وہاں پہ بیٹھے بھی ہیں تو یہ کیا کون سے ویپنز بنا رہے ہیں, ان کے پاس ہے کیا؟ وہ جو امریکن چھوڑ کے گئے تھے وہ تو اب کسی کام کا نہیں ہے. ہمارا تو اب جدید ٹیکنالوجی جو ہمیں چائنا نے دی ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے ساتھ تو ویسے بھی ان کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. انجینئرز کیا, میں تو کہتی ہوں پورا انڈیا کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ جا کے بیٹھ جائیں. پھر بھی پاکستان جس سٹیج پہ ابھی ہے بالکل تیار ہے.
جنگ کے لیے، اور چاہے وہ افغانستان کے ساتھ ہو، چاہے وہ انڈیا کے ساتھ ہو، اور ہمارے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنلی بھی ہمارے پاس بہت بڑی سپورٹ موجود ہیں. تو بے شک آپ انڈین انجینئرز یہ ریکروٹ کریں، کر کچھ بھی نہیں سکتے. ان کے پاس نہ اکوپمنٹ ہے، نہ ان کے پاس وہ مٹیریل ہے جو جس سے یہ جنگ لڑ سکے. دیکھیں وار کوئی مذاق نہیں ہوتا، یہ کوئی انہوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے. یہ پاکستان جو ہے اپنے سے بڑے 10 گنا بڑے ملک کو ہرایا ہے. تو افغانستان، دیکھیں افغانستان ہمارے لیے نہ کمپٹیشن تھا، نہ ہے، اور نہ کبھی رہے گا. ایک تو افغانستان سٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ خود میں ایک وہ اپنا ایک ملک نہیں بنا سکے. دوسرا، افغانستان کے پاس نہ ملٹری ہے، نہ اکوپمنٹ ہے، نہ ویپن ہے، نہ میزائلز ہیں، نہ ان کے پاس آپ کہیں کہ یہ جنگ کیسے لڑیں گے؟ کیا یہ وہ غلیل والی جنگ لڑیں گے؟ یہ جو جس طرح غلیل ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور چڑیا کو مار دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. بے شک پوری انڈیا کے انجینئرز یہ جا کے ریکروٹ کر لے، کچھ نہیں ہونا. تنی یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ابھی جو حالیہ دنوں میں جھڑپیں ہوئے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، تو ان کو نقصان تو ہوا ہے. جو بھی ان کے پاس مشینری تھی یو ایس میڈ، تو وہ کیا پتہ اس کو ریپیئر کرنے میں وہ مدد لے رہے ہیں بھارت سے، کیونکہ بھارت ہر درمی سے باز نہیں آتا. وہ کوشش کرتا رہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، جو مطلب آگ لگائی جا سکتی ہے اس کے ہاتھوں. اگر وہ ہم ادھر یہ جو سو کالڈ سیپریٹسٹ موومنٹ چلا رہے ہیں بلوچستان میں، یا پھر فطر الخوارج کے لوگ ہیں، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ریزن ہو سکتا ہے شاید وہ ریپیئرنگ کا کوئی ان کو نہیں سائبر وارفیئر کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور سائبر وارفیئر میں نہ انڈیا کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے، نہ افغانستان کو تو آپ چھوڑ ہی دیں. سائبر وارفیئر میں چائنا نمبر 1 پہ ہے، اور ہمارے ساتھ چائنا کھڑا ہے. اور چائنا کے پاس وہ سائبر وارفیئر ہے جس کا امریکہ بھی آپ کا اسے کمپیٹ نہیں کر سکتا. تو یہ جنگ سائبر وارفیئر کی ہے. یہ وہ جنگ نہیں ہے کہ آپ کی کتنی فوج ہے، آپ کی کتنی ویپن ہے، آپ کے پاس کتنی ملٹری ہے، میری ملٹری کتنی ہے. نو، ابھی جو جنگ ہے وہ سائبر وارفیئر کی ہے. اور ہم نے جو ابھی ریسنٹلی جیتا بھی ہے، وہ ہم نے اسی بیس پہ جیتا ہے. بالکل بالکل. تانیہ بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آپ تانیہ بازائی صاحبہ کو سن رہی تھی. ہم نے بلوچستان میں جو ابیوز چل رہے ہیں ان کے حوالے سے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی. انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی رکھا. آگے چل کے جو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا ہوتا ہے، یا پھر نسیم بلوچ نامی ایک جو اکاؤنٹ ہے وہ جو پروپیگنڈا کر رہا ہے، اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے وہ ایک آپ کہہ لیں فالس نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اقوام متحدہ تک جانے کی آپ کہہ لیں کہ وہ کوششیں کر رہے ہیں. تو بالکل یہ کسی کام کی بھی نہیں ہے. تانیہ نے بھی بالکل بتایا کہ پہلے بھی انہوں نے کوشش کی تھی، ناکام رہے، آگے بھی ناکام ہی رہنا ہے. لیکن اسٹل وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے جو ان کے ہینڈلرز ہیں، پھر ان کے جو آپ کہہ لیں کہ بھارت جس طریقے سے ان کو فنڈنگ کرتا ہے، اگر میں اس کا سیدھا نام لوں تو بالکل وہ اس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہونا کچھ بھی نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ یہی ان کا مقدر ہے کہ وہ شکست اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور دیگر بلوچستان کے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو امید یہی ہے کہ حالات مزید بہتر ہوں گے. ہماری سیکورٹی فورسز بالکل بہت کامیابیاں بھی سمیٹ رہی ہے. اور آخر میں ہم نے افغانستان کے حوالے سے بھی بات کیا. بھارت جتنا بھی ان کو سپورٹ کرے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو آپ کہہ لیں کہ ریپیئرنگ کے تھرو ان کو کوئی ہیلپ پرووائڈ کرے، یا پھر دیگر اگر وہ ویپن بھی پرووائڈ کرے، تو ہونا کچھ بھی نہیں. الحمدللہ پاکستان ایک ڈکلیئرڈ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، تو اس کے خلاف یہی کہہ سکتا ہوں کہ امکانہ ایک کوشش کر رہا ہے افغانستان، اور کچھ بھی نہیں ہونا. ہم بھی یہی چاہتے ہیں مسلم ممالک ہیں، امن آئے، وہ بھی کچھ نہ کریں اور حالات بہتر ہوں، ریجن میں اسٹیبلٹی ہو. لیکن بھارت ہمیشہ سے اسٹیبلٹی کو خراب کرنے میں اس کا اہم کردار ہے. وہ ابھی بھی شاید کوششیں کر رہا ہو. اسی امید کے ساتھ کہ حالات بہتر ہوں، میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ.